بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو سلمان صاحب یہ کہ کل کا جو ظاہر شو کاز نوٹس کا جواب تھا وہ بھی آپ نے دیکھا, تو اس کی بنیاد میں آج جو عدالت نے جو کہا ہے کہ صاحب آپ 7 دن اور لیجئے اور اس کے بعد ایک دوسرا جواب جمع کرائیے, آپ کہیں گے عدالت نے ذرا بڑے تحمل کا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, رعایت ان دا سینس کہ رعایت ظاہر میں فیور کی سینس میں نہیں کہہ رہا, رعایت اس سینس میں کہ مطلب ایک تحمل کے عنوان سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں عدالت کو کوئی یہ جلدی نہیں ہوتی کسی کو توہین عدالت میں سزا دینے کی, اور عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں آپ کا کلام یا آپ کا کوئی ایکشن جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ شخص آ کر ندامت کا اظہار کرے گا, معذرت کرے گا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. کل جب میں نے یہ جواب پڑھا تو مجھے انتہائی تعجب ہوا اور مایوسی بھی ہوئی, کیونکہ یہاں تو بالکل ایک قانونی اور آئینی نوعیت کی جنگ جو ہے عدالت کے ساتھ چھیڑ دی گئی کہ آپ کا اختیار سماعت نہیں ہے, رجسٹرار کا نوٹ غلط ہے, آپ کو کمپلینٹ نہیں آئی ماتحت عدلیہ کی طرف سے یا ان جج صاحبہ کی طرف سے, آپ سن نہیں سکتے. آپ جو جج صاحبان ہیں, چونکہ آپ نے خود ٹی روم میں اس معاملے پہ غور کیا ہے, آپ کو تو اب اس معاملے کو سننا ہی نہیں چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ جو بات ہوئی, جو واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے بھی عذر کہ وہ ایک تناظر تھا اس کا, تو کسی صورت بھی یہاں معافی نہیں تھی. اور ساتھ یہ کہنا کہ اگر الفاظ غیر مناسب تھے تو میں ان کو واپس لے سکتا ہوں, یہ بھی نہیں کہا گیا کہ میں واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ کو. اس ممکنات میں جو ایک بات شامل ہے کہ شاید واپس لے لیے جائیں, اس کو بھی آگے کسی دن کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو یہ جس طرح بھی دیکھا جائے میرے لیے انتہائی حیران کن یہ جواب تھا, اور اس لیے حیران کن تھا کہ اس کے سٹیکس بہت ہائی ہیں, یعنی کہ جو نتائج مرتب ہو سکتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے کہ میری نظر میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہیں ہے یہاں پہ کسی قسم کا بھی چانس لینے کی. اب آج چونکہ معاملہ آگے چلا گیا ہے, اب اگلی تاریخ پہ عدالتی معاونین بھی ہوں گے, ان کی اپنی آراء ہوں گی, ان کی بحث ہوگی, تو یہ معاملہ ایک طرح سے لٹک گیا ہے. اگر آج ایک غیر مشروط معافی ہوتی تو ممکن تھا, ضروری نہیں تھا, ممکن تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اشارہ بھی اس طرف کیا کہ معاملہ شاید آج ختم ہو جاتا, لیکن اس جواب نے معاملے کو طول دیا ہے اور اب مزید بحث ہوگی, مختلف لوگوں کی بحث ہوگی. اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے میں معافی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی کوئی استدعا کی جائے گی. اور سلمان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جتنے بھی توہین عدالت کے کیسز ہوئے ہیں اس میں عام طور پر ٹرینڈ کیا رہا ہے کہ اگر عدالت انیشیل رسپانس سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ عام طور پر زیادہ تر ایک اور رسپانس کا چانس دیتی ہے, یہ کہہ کر کہ صاحب ہم آپ سے اس سے بہتر جواب کی توقع کرتے ہیں, تو آپ سوچیے اور آئیے ایکس نمبر آف ڈیز کے بعد ایک دوسرے جواب کے ساتھ. یا عدالتیں عام طور پر پھر کارروائی کو آگے بڑھاتی ہیں کہ نہیں, آپ ایک تو آپ غلطی کر بیٹھے ہیں, پھر جواب میں بھی آپ توجیحات پیش کر رہے ہیں, تو اب ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ایک مستقل رول نہیں ہے. ہر توہین عدالت کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے, اور عدالت دیکھتی ہے کہ کہنے والے نے کسی سازش کے تحت یہ کہا, کیا باقاعدہ کوئی عدلیہ کے خلاف مہم چل رہی تھی جس کا یہ شخص حصہ بنا, مقصد جس کا یہ تھا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو اعتبار ہے عوام الناس میں اس کو کم کیا جائے, یا یہ کہ ایک غصے کے عالم میں ایک جوش خطابت میں ایک بات ہو گئی جیسا کہ یہاں آج کہا گیا. اس میں صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہر توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے خصوصی سیاق و سباق میں دیکھنا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے اگر معافی نہیں مانگی گئی تو مانی گئی تو اب بھی نہیں مانی جائے گی, یا اگر پہلے دے دی گئی تھی تو اب بھی ضرور دی جائے. یہ عدالت دیکھے گی کہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا کردار کیا ہے, وہ کیا واقعتاً اب نادم ہے اپنے کیے پہ, کیا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اور جو اس نے شروع میں کیا وہ کیا کسی سوچی سمجھی منصوبہ سازی کا حصہ تھا وہ کلام اس کا, یا وہ ایک بات ہو گئی جو غلط تھی لیکن جس کے حوالے سے وہ اب تائب ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے. تو یہ تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں اور کوئی ایک جواب نہیں. تو سر
اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا اگر یہ انٹرپریٹ کیا جائے کہ عمران خان صاحب نے آج انیشیل جواب سے عدالت کو سیٹسفائی نہ کر کے اپنی معافی کے امکانات کو بظاہر کم کر دیا ہے، یا نہیں بالکل ممکن ہے جو اگلا جواب ہو اس میں وہ بالکل مطمئن ہو جائیں اور وہ کہہ دیں کہ چلے صاحب ٹھیک ہے آپ آئندہ احتیاط کریے گا، یا نہیں انہوں نے چانسز کو جس کو میں عام الفاظ میں کہوں تو اپنا کیس خراب کر دیا، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی آج انہوں نے جو معافی کے امکانات ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، میں یہ کہوں گا آج جو کچھ بھی ہوا وہ میری نظر میں ایک پیش قدمی نہیں تھی، وہ ایک غلط سمت میں کاروائی تھی آج۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ باقاعدہ یہ میں سوال اس سے کر رہا ہوں کہ باقاعدہ جماعت کی جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا ہے، اس لیے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ تو بظاہر جواب ہے میرے ذہن میں اس کا کہ کوئی بھی لیڈر کتنا عوام میں اپنی جڑیں مضبوط رکھتا ہے، کیا یہ بھی عوامل میں سے وہ ایک عوامل ہے ایک عنصر جس کو عدالت مد نظر رکھے؟ کیونکہ خود بولے ان کی جماعت کے تحریک انصاف کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں کہ صاحب آپ اس کا موازنہ گیلانی صاحب کے معاملے سے اس لیے نہ کیجیے کہ وہ تو اپنی عوام میں ساری پاپولیرٹی کھو بیٹھے تھے، لوگ تو مٹھائیاں بانٹنے کے گھر جانے پہ، یہاں عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں کسی بھی کیس کے فیصلے کے نتیجے میں عوام الناس پر یا معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی عنصر دیکھتی ہیں یا بس بھائی ایک بک ہے اور اس کے جو خلاف کرے گا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا اور نہیں ہوگا تو اس کو رعایت بڑھتی جائے گی؟ دیکھیں قانوناً تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون شخص کتنا مقبول ہے اور اگر زیادہ مقبول ہے تو اس کی توہین کو معاف کر دیں، کم مقبول ہے تو اس کی توہین کو معاف نہ کریں، قانوناً تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعتاً کوئی اثر ذہن پہ ہوگا عدالت کے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید ہو، شاید عدالت یہ دیکھے کہ ملک کی سیاست میں کوئی بھونچال تو نہیں آ جائے گا، کیا اس کا اثر ہوگا، عدالت کا اپنا جو مقام ہے کیا اس کے حوالے سے مزید توہین ہونے کی کوئی امکان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قانون میں تو درج نہیں ہیں اور قانون کا حصہ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جج صاحبان انسان ہوتے ہیں، جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، معاشرے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہوگا کسی کا بھی یہ اس گھمنڈ پہ آگے بڑھنا کہ چونکہ ہم بہت مقبول ہیں اس لیے کوئی عدالت ہمیں سزا نہیں دے سکے گی اور ہماری توہین جو ہے اس کو ہر دفعہ معاف کر دیا جائے گا، یہ بہت ہی غلط حکمت عملی ہوگی۔ اور ٹورڈز دی اینڈ سلمان صاحب اگر یہ بتا سکیں کہ ماضی میں توہین عدالت کے جو کچھ ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں جس میں ظاہر گیلانی صاحب تو اپنی وزارت عظمیٰ گنوا بیٹھے، پھر طلال صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، دانیال صاحب کا، نہال ہاشمی صاحب کا، آپ کے خیال میں یعنی ان کیسز میں اور ان کیسز میں یعنی سنگینی کی نوعیت کے اعتبار سے یہ اتنا ہی سنگین ہے اور کم یا زیادہ نوعیت کا سنگین ہے؟ دیکھیے یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے، وہ تمام متن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہال ہاشمی صاحب کا تو کچھ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اور وہ ایک بظاہر ایک رویہ اس وقت تھا ایک جماعت کا جس کا یہ بیان حصہ تھا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفرد نوعیت کا بیان نہیں تھا، ایک بڑے بیانیے کا حصہ تھا، لیکن میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، مجھے ٹھیک سے وہ بات یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا یا دانیال صاحب نے کیا کہا تھا یا طلال صاحب نے کیا کہا تھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہر معاملے کی نوعیت علیحدہ ہوتی ہے اور اس کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔